بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 27 دسمبر 1905 بمقام قادیان دارالعمان۔ فرمایا، جب دنیا بغیر مشکلات اور محنت کے ہاتھ نہیں آتی تو عجیب بیوقوف ہے وہ انسان جو دین کو حلوہ بیدود سمجھتا ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ دین سائل ہے، مگر ہر نعمت مشقت کو چاہتی ہے۔ بہیں اسلام نے تو ایسی مشقت بھی نہیں رکھی۔ ہندوؤں میں دیکھو کہ ان کے جوگیوں اور سنیاسیوں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ کہیں ان کی کمریں ماری جاتی ہیں، کوئی ناخن بڑھاتا ہے۔ ایسے ہی عیسائیوں میں رہبانیت تھی۔ اسلام نے ان باتوں کو نہیں رکھا، بلکہ اس نے یہ تعلیم دی، قد افلح من زکا، سورہ شمس آیت 10، یعنی نجات پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا۔ بلکہ اس نے یہ تعلیم دی، قد افلح من زکاہا، یعنی نجات پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی جس نے ہر قسم کی بدعت، فسق و فجور، نفسانی جذبات سے خدا تعالیٰ کے لیے الگ کر دیا، اور ہر قسم کے نفسانی لذات کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیف کو مقدم کر دیا۔ ایسا شخص فی الحقیقت نجات یافتہ ہے جو خدا تعالیٰ کو مقدم کرتا ہے اور دنیا اور اس کے تکلفات کو چھوڑتا ہے۔ جس نے دین کو مقدم کیا وہ خدا کے ساتھ مل گیا۔ نفس کو خاک کے ساتھ ملا دینا چاہیے، خدا تعالیٰ کو ہر بات میں مقدم کرنا چاہیے۔ یہی دین کا خلاصہ ہے۔ جتنے برے طریق ہیں ان سب کو ترک کر دینا چاہیے، تب خدا ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا، قد خواب من دسا، سورہ شمس آیت 11، مٹی کے برابر ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو آلودہ کر لیا، یعنی جو زمین کی طرف جھک گیا۔ گویا یہ ایک ہی فقرہ قرآن کریم کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ یہ بالکل سچی اور پکی بات ہے کہ جب تک انسان قوائے بشریہ کے برے طریق کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک خدا نہیں ملتا۔ دنیا کی گندگیوں سے نکلنا چاہتے ہو اور خدا کو ملنا چاہتے ہو تو ان لذات کو ترک کرو، ورنہ ہم خدا خواہیو ہم دنیا دوں، این خیال است و محال است و جنوں۔ انسان کی فطرت میں دراصل بدی نہ تھی اور نہ کوئی چیز بری ہے، لیکن بد استعمالی بری بنا دیتی ہے۔ مثلا رہائی کو لو، یہ بھی دراصل بری نہیں، کیونکہ اگر کوئی کام معاذ خدا تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اور اس کے لیے کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ اس نیکی کی تحریک دوسروں کو بھی ہو، تو یہ ریا بھی نیکی ہے۔ ریا کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیا کے لیے، مثلا کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے کوئی بڑا آدمی آ گیا، اس کے خیال اور لحاظ سے نماز کو لمبا کرنا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر بعض آدمیوں پر ایسا رو پڑ جاتا ہے کہ وہ پھول جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی ریا ہے جو ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی، مگر اپنے وقت پر، جیسے بھوک کے وقت روٹی کھاتا ہے یا پیاس کے وقت پانی پیتا ہے، مگر برخلاف اس کے جو شخص معاذ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کو سنوار کر پڑھتا ہے، وہ ریا میں داخل نہیں، بلکہ رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ غرض ریا کے بھی محل ہوتے ہیں، اور انسان ایسا جانور ہے کہ بے مال و عیوب پر نظر نہیں کرتا۔ مثلا ایک شخص اپنے آپ کو بڑا عفیف اور پارسا سمجھتا ہے، راستے میں اکیلا جا رہا ہے، راستے میں وہ ایک تھیلی جواہرات کی پڑی پاتا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ مداخلت کی کوئی بات نہیں، کوئی دیکھتا نہیں۔ اگر یہ اس وقت اس پر گرتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ غیر کا حق ہوگا اور روپیہ جو گرا ہوا ہے آخر کسی کا ہے، ان باتوں کو سوچ کر اگر اس پر نہیں گرتا اور لالچ نہیں کرتا تو فی الحقیقت پوری عفت اور تقوی سے کام لیتا ہے۔ ورنہ اگر نرا دعوی دعویٰ ہے تو اس وقت اس کی حقیقت کھل جاوے گی اور وہ اسے لے لے گا۔ اسی طرح ایک شخص جس کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ ریا نہیں کرتا، جب ریا کا وقت ہو اور وہ نہ کرے تو ثابت ہوگا کہ نہیں کرتا۔ لیکن جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، بعض اوقات ان عادتوں کا مال ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدل کر نیک ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ نماز جو باجماعت پڑھتا ہے اس میں بھی ایک ریا تو ہے، لیکن انسان کی غرض اگر نمائشی ہو تو بے شک ریا ہے، اور اگر اس سے غرض اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری مقصود ہے تو یہ ایک عجیب نعمت ہے۔ پس مسجدوں میں بھی نماز پڑھو، پس مسجدوں میں بھی نمازیں پڑھو اور گھروں میں بھی، ایسے ہی ایک جگہ دین کے کام کے لیے چندہ ہو رہا ہو۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ لوگ بیدار نہیں ہوتے اور خاموش ہیں، وہ محض اس خیال سے ہے کہ لوگوں کو تحریک ہو، سب سے پہلے چندہ دیتا ہے۔ بظاہر یہ ریا ہوگی لیکن ثواب کا باعث ہوگا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، لا تمش فی الارض مرحا، لقمان آیت 19، زمین پر اکڑ کر نہ چلو،
لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ایک جنگ میں ایک شخص اکڑ کر اور چھاتی نکال کر چلتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فعل ناپسند ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. پس گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی. غرض خل محل پر مومن اور غیر محل پر کافر بنا دیتا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں کوئی خلق برا نہیں بلکہ بد استعمالی سے برے ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کے متعلق آیا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ قبل از اسلام آپ بڑے غصہ ور تھے. حضرت عمر نے جواب دیا کہ غصہ تو وہی ہے، البتہ پہلے بے ٹھکانے چلتا تھا مگر اب ٹھکانے سے چلتا ہے. اسلام ہر ایک قوت کو اسے محل پر استعمال کرنے کی ہدایت دیتا ہے. پس یہ کبھی کوشش مت کرو کہ تمہارے قوا جاتے رہیں، بلکہ ان قوا کا صحیح استعمال سیکھو. یہ سب جھوٹے اور خیالی عقائد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم یہ ہے کہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری پھیر دو. ممکن ہے یہ تعلیم اس وقت مختص المکان اور مختص زمان کی طرح ہو، ہمیشہ کے لیے یہ قانون نہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہ یہ چل سکتا ہے. اس لیے کہ انسان ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں. اگر اس کی ایک ہی شاخ کی پرواہ کی جاوے تو باقی شاخیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی. عیسائی مذہب کی اس تعلیم میں جو نقص ہے وہ بخوبی ظاہر ہے. اسے انسان کے تمام قوا کے نشو و نما کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اگر صرف درگزر یہ ایک عمدہ چیز ہوتی تو پھر انتقامی قوتیں اس کی قوتوں میں کیوں رکھی گئی ہیں، اور کیوں پھر اس درگزر کی تعلیم پر عمل نہیں کیا جاتا؟ مگر برخلاف اس کے کامل تعلیم وہ ہے جو اسلام نے پیش کی اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو ملی ہے، اور وہ یہ ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. سورہ شورى آیت 41. یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو، لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے. اس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا ہرگز یہ منشا نہیں کہ خواہ ضرور ہر مقام پر شر کا مقابلہ نہ کیا جاوے اور انتقام نہ لیا جاوے، بلکہ منشا الہی یہ ہے کہ محل اور موقع کو دیکھنا چاہیے کہ آیا وہ موقع گناہ کے بخش دینے اور معاف کر دینے کا ہے یا سزا دینے کا. اگر اس وقت سزا دینا ہی مصلحت ہو تو اس قدر سزا دی جائے جو سزاوار ہے، اور اگر عفو کا محل ہے تو سزا کا خیال چھوڑ دو. یہ خوبی ہے اس تعلیم میں کیونکہ وہ ہر پہلو کا لحاظ رکھتی ہے. اگر انجیل پر عمل کر کے ہر شریر اور بدمعاش کو چھوڑ دیا جاوے تو دنیا میں اندھیر مچ جاوے. پس تم ہمیشہ یہی خیال رکھو کہ تمام قوا کو مردہ مت تصور کرو. تمہاری کوشش یہ ہو کہ محل پر استعمال ہو. میں یقیناً کہتا ہوں کہ یہ تعلیم ایسی ہے جس نے انسانی قوا کے نقشے کو کھینچ کر دکھا دیا ہے، مگر افسوس ہے ان لوگوں پر جو عیسائیوں کے میٹھی میٹھی باتیں سن کر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور اسلام جیسی نعمت کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں. صادق ہر حالت میں دوسروں کے واسطے شیریں ظاہر نہیں ہوتا. جس طرح کہ ماں ہر وقت بچے کو کھانے کے واسطے شیریں نہیں دے سکتی بلکہ وقت ضرورت کڑوی دوائی بھی دیتی ہے، ایسا ہی ایک صادق مسلح کا حال ہے. یہی تعلیم ہر پہلو پر مبارک تعلیم ہے. خدا ایسا ہے کہ سچا خدا ہے. ہمارے خدا پر عیسائی بھی ایمان لاتے ہیں. جو صفات ہم خدا تعالیٰ کی مانتے ہیں وہ سب کو ماننے پڑتے ہیں. پادری فنڈر ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جزیرہ ہو جہاں عیسائیت کا واز نہیں پہنچا تو قیامت کے دن ان لوگوں سے کیا سوال ہوگا؟ تب خود ہی جواب دیتا ہے کہ ان سے یہ سوال نہ ہوگا کہ تم یسوع پر اور اس کے کفارے پر ایمان لائے تھے یا نہ تھے، بلکہ ان سے یہی سوال ہوگا کہ تم خدا کو مانتے ہو جو اسلام کے صفات کا خدا واحد لا شریک ہے. اسلام کا خدا وہ خدا ہے کہ ہر ایک جنگل میں رہنے والا فطرتاً مجبور ہے کہ اس پر ایمان لائے. ہر ایک شخص کا کانشنس اور نور قلب گواہی دیتا ہے کہ وہ اسلامی خدا پر ایمان لائے. اس حقیقت اسلام کو اور اصل تعلیم کو جس کی تفصیل کی گئی آج کل کے مسلمان بھول گئے ہیں، اور اسی بات کو پھر قائم کر دینا ہمارا کام ہے. یہی ایک عظیم الشان مقصد ہے جس کو لے کر ہم آئے ہیں. ان امور کے علاوہ جو اوپر بیان کیے گئے اور بھی علمی اعتقادی غلطیاں مسلمانوں کے درمیان پھیل رہی ہیں جن کا دور کرنا ہمارا کام ہے. مثلا ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مسیح شیطان سے پاک ہیں اور باقی سب نعوذ باللہ پاک نہیں ہیں. یہ ایک شرعی غلطی ہے بلکہ کفر ہے، اور اس میں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت اہانت ہے۔ ان لوگوں میں ذرہ بھی غیرت نہیں جو اس قسم کے مسائل کا لیتے ہیں اور اسلام کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام سے بہت دور ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ پیدائش دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مس روح القدس سے اور ایک مس شیطان سے۔ تمام نیک اور راست باز لوگوں کی اولاد مس روح القدس سے ہوتی ہے، اور جو اولاد بدی کا نتیجہ ہوتی ہے وہ مس شیطان سے ہوتی ہے۔ تمام انبیاء مس روح القدس سے پیدا ہوئے تھے، مگر چونکہ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہیں، اور مریم کا ایک اور سپاہی پنڈارا نام کے ساتھ تعلق ناجائز کا ذریعہ ہیں اور مس شیطان کا نتیجہ ہیں، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے سے یہ الزام دور کرنے کے واسطے ان کے متعلق یہ شہادت دی تھی کہ ان کی پیدائش بھی مس روح القدس سے تھی۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے متعلق کوئی اس قسم کا اعتراض نہ تھا، اس واسطے ان کے متعلق ایسی بات بیان کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین عبداللہ اور آمنہ کو تو پہلے ہی سے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کے متعلق ایسا خیال و گمان بھی کبھی کسی کو نہ ہوا تھا۔ ایک شخص جب مقدمہ میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے واسطے صفائی کی شہادت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو شخص مقدمہ میں گرفتار ہی نہیں ہوا اس کے واسطے صفائی کی شہادت کی کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک اور غلطی جو مسلمانوں کے درمیان پڑ گئی ہوئی ہے وہ معراج کے متعلق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا، مگر اس میں جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک معمولی خواب تھا، سو یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معراج میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسد عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، بلکہ اصل بات اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ معراج کشفی رنگ میں ایک نورانی وجود کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ایک وجود تھا مگر نورانی، اور ایک بیداری تھی مگر کشفی اور نورانی، جس کو اس دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر وہی جن پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہو، ورنہ ظاہری جسم اور ظاہری بیداری کے ساتھ آسمان پر جانے کے واسطے تو خود یہودیوں نے معجزہ طلب کیا تھا، جس کے جواب میں قرآن شریف میں کہا گیا تھا قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ کہہ دے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک انسان رسول ہوں۔ انسان اس طرح اڑ کر کبھی آسمان پر نہیں جاتے، یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے۔